اب کیا اس کی تفصیل، کیسے بازو بند تھے، کیسے نونگے تھے، کیسا تاج تھا، کیسے آویزے تھے، کس طرح سجایا گیا۔ آدم نے تخت پہ دیکھا تھا، سونے کا تاج، وہ سونا آپ کہو، یہاں کا سونا اور جنت کا سونا اور، سمجھانے کے لیے کہا آدم نے سونے کا تاج دیکھا، یاقوت کے گوشوارے دیکھے، تاج میں ایک بڑا یاقوت چڑھا ہوا دیکھا۔ کہ پروردگار یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ محمد کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ زہرا ہے۔ کہا یہ کان میں اس کے یاقوت کیسے ہیں؟ کہا اس کا ایک بیٹا حسن ہے، ایک بیٹا حسین۔ کہا یہ تاج میں کون سا ہیرا چمک رہا ہے؟ کہا یہ اس کا شوہر ہے، علی ہے، علی تاجدار ہیں، بیٹے کان کے آویزیں۔ آدم نے کب دیکھا ہے؟ خلقت دنیا سے 25,000 برس پہلے، ابھی تو دنیا اب پھیلی ہے، آدم کو 20,000 برس ہو گئے، 20,000 برس پہلے آدم نے یہ دیکھا۔ تو آج قدرت چاہتی ہے کہ زہرا اسی لباس میں، اسی زیورات میں آئیں جس میں آدم نے جنت میں زہرا کو دیکھا تھا۔ اس میں کسی کو کیا جلنا ولنا؟ معبود اپنی مخدومہ کے لیے بھیجے، کونین کی، عالمین کی، عورتوں کی، اولین و آخرین کی، سردار کے لیے بھیجے، اس میں کیا جلنا کہ لباس کیوں آیا؟ زہرا تو سادے لباس میں رہتی ہیں اور رہیں، لیکن اگر قدرت چاہے جنت کی نعمتیں تمہیں ملے، حریر کے لباس تم پہنو گے جنت میں، تم زیورات جنت کے پہنو گے، قرآن میں سارا ذکر ہے، اور جو مالکہ ہیں وہ جنت کی نعمتیں نہ استعمال کریں، انہیں حق ہے کہ وہ استعمال کریں، اور اللہ چاہے کہ دکھائے، چونکہ یہودیوں نے توریت میں اپنی جنت بنائی ہوئی تھی، اللہ نے چاہا کہ قرآن کی جنت انہیں دکھائی جائے اور جنت کی ملکہ کو بھی دکھایا جائے۔ یہودیوں تمہارے پاس توریت میں جنت ہے، مگر جنت کی مالکہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ جنت کی مالکہ محمد کی بیٹی ہے۔ اور اب جو دھوم دھام ہوئی تو نقیبوں نے صدا دی، فرشتوں ہوشیار ہو جاؤ، سردار کائنات آ رہی ہے، تاکہ سواری پر سوار ہو۔ اب میر انیس کے بن آپ کو سناتا ہوں، اس لیے کہ نثر میں ناممکن ہے کہ میں آپ کو جلوس اور وہ شان کو دکھا سکوں، اسی لیے میر انیس کے یہ بن میں نے اس کہانی میں ڈال دیے کہ کیا زہرا کا عالم ہے، کیسے جا رہی ہیں، کیا تیاری ہوئی ہے۔ شاعری میں یہ کمال ہے کہ وہ منظر کو کھینچ دیتا ہے۔ میں اگر یہی نثر میں کہتا تو آپ کو لطف نہ آتا۔ بی بی باہر نکل رہی ہیں، ناقہ نور پہ بیٹھیں گی، جلوس تیار ہے، سواری چلے گی، اور اب یہ کہانی کے جملے جو ہیں یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ جو یہاں سے میں آپ کو اس کی نثر بھی سنا دوں۔ ارادہ الہی کو دیکھ کر نگاہ مشیت کیوں قدم نہ بڑھاتی، تو نگاہ مشیت نے یوں سوارا کہ دستے عنایت سے کل کفا اور لافتہ کے تانے بانے کا دوشالہ اڑھایا، اور قدر و کوثر کے گہنے ہاتھوں میں پہنائے۔ کلا سلکم کی انگشتری نے انگشتے مبارک سے زینت پائی، آئے تطہیر کا ترے تاج مکلل میں جڑ دیا، انعمت علیہم کی خوشبو سے فضا مہکنے لگی۔ انہا لا احد الکبر کے نور کی چھوٹ دیکھ کر آفتاب نے اپنا منہ چھپا لیا اور مہتاب کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ کائنات نے بڑھ کے قدم لیے، حوروں نے محافہ جنتی میں سوار کیا، اور جلوس میں یوں ہو گئیں کہ آگے آگے سید الملائکہ جبریل ترقو کی صدا دیتے چلے، اور تاباں وہ ایک تاج مرصع تھے بے سر، جس میں کہیں تھے لال و زبرجد، کہیں گوہر۔ تاباں وہ ایک تاج مرصع تھے بے سر، جس میں کہیں تھے لال و زبرجد، کہیں گوہر۔ کپڑے وہ تھے کہ جن پہ ٹھہرتی نہ تھی نظر، گہنے میں فاطمہ کے ستاروں میں تھا قمر، گہنے
خیمے میں فاطمہ کے ستاروں میں تھا قمر، بھئی پرتو فگن جو نور ہوا روئے پاک کا مہرے منیر بن گیا، ہر ذرہ خاک کا حوروں کی ساتھ ساتھ جلوں میں تھی یوں قطار، ایک تھی اٹھائے گوشے چادر با افتخار، ایک حور باد کش لیے آتی تھی زرنگار، بھئی مجمر لیے تھی ہاتھ میں کوئی بسد وقار، آگے کوئی تھی ہاتھ میں عہدہ لیے ہوئے، پیچھے کوئی تھی چتر کا سایہ کیے ہوئے، کوئی لٹاتی تھی کوئی لٹاتی تھی گوہرو لالو سیمو سر، آتی تھی کوئی حور ہلاتی ہوئی چمر، تو حوریں دستے پاک لیے تھی ادھر ادھر، تو حوریں دستے پاک لیے تھی ادھر ادھر، اور بھائی آوازیں ترقو تھی کسی کی زبان پر لپٹیں شمیم قلم کی، اور سو سے آتی ہے غلطہ جناب فاطمہ غلطہ جناب فاطمہ شادی میں جاتی ہے، بھئی دیکھا جو فاطمہ کی یہ آمد کا بندوبست، اٹھ کر خدا خدا کہنے لگے وہ بت پرست، اٹھنے لگے سلام کو یا دست سب کے دست، یہ شان دیکھتے ہی ہوا ان کا اوج پست، قدسی بھی اہتمام کو ہمراہ آئے تھے، زیر قدم پروں کو فرشتے بچھائے تھے۔ یہ نثر میں ہو سکتا تھا، یہ نثر میں ہو سکتا تھا، زیر قدم پروں کو فرشتے بچھائے تھے، بھئی باجوں کے بھی نہ ہوش رہے روپ سے بجا، باجوں کے بھی نہ ہوش رہے روپ سے بجا، معکوس ہو گئے دف و تبلک نہ تھی صدا، صرف غنا جو تھے انہیں سکتہ سا ہو گیا، جاری تھا مطربوں کی زباں پر خدا خدا، رونق فضا جو زوجہ مشکل کشا ہوئی، بزم طرب میں صلی اللہ کی صدا ہوئی۔